السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 41 ہے، جس میں ٹاپک ہمارا چل رہا ہے جہنم۔ جہنم پارٹ 1 آپ کے سامنے آ چکا، آج ہمارا ٹاپک رہے گا جہنم پارٹ 2۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ذکر ہوں گی، اور ہو سکتا ہے اس کا تیسرا حصہ بھی ہم لیں گے کل، کیونکہ یہ تھوڑا لمبا باب ہے جہنم اور جنت والا۔ میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائیں، چھوٹی باتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ جہنم کا جب تذکرہ آئے تو آپ کو مکمل بات پتہ ہونا چاہیے۔ اب آج جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے، یا جہنم میں جانے والے کون ہوں گے، یا جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ آپ چاہے جس انداز میں اسے لکھ سکتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ سب سے پہلی چیز یہ لکھ لیجئے کہ وہ انسان جس کا انتقال کفر یا شرک پر ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو تو وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، پر اس کے علاوہ گناہ کرنے والے اللہ کی مشیت پر منحصر رہیں گے یا اللہ کی مشیت پر رہیں گے۔ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر کے جنت دے دے، چاہے تو انہیں جہنم میں رکھے۔ یہ قاعدہ ہے اصول اہل سنت والجماعت کا، جو ہمیں اس باب کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی انسان کا انتقال کفر اور شرک پر ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، لیکن اس کے علاوہ گناہ کرنے والے اللہ کی مشیت کے تحت رہیں گے۔ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف نہ کرے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہمیں جہنم کے تعلق سے یا جہنمیوں کے تعلق سے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اب نمبر 1، پہلا عمل جو انسان کو جہنمی بناتا ہے وہ ہے کفر اور شرک۔ اور الحمدللہ کفر کو اور شرک کو اللہ کے کرم سے آپ انتہائی زیادہ ڈیٹیل کے اندر سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ پیچھے تعریف بتا چکا ہوں، اس کی قسمیں بتا چکا ہوں، طریقے بتا چکا ہوں، کس کس جگہ شرک پایا جاتا ہے، بڑا ڈیٹیل میں الحمدللہ ہم نے اس ٹاپک کو پڑھا ہے کہ شرک کسے کہا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 پہلا عمل جو انسان کو جہنمی بناتا ہے وہ ہے کفر اور شرک۔ کفر مطلب اللہ کا انکار، شرک مطلب اللہ تعالیٰ کے جیسا کسی اور کو ماننا۔ یہ دو عمل ہیں جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں۔ دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ کا فرمان والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، انہیں موت آ کر ان کا خاتمہ نہیں ہوگا اور نہ ان پر عذاب کم کیا جائے گا۔ بڑی عظیم آیت ہے سمجھنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، موت کے ذریعے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا اور نہ عذاب کم کیا جائے گا۔ یعنی آدمی اگر یہ سوچے کہ چلو جہنم میں ایک بار ڈالیں گے جلیں گے کام ختم، مر جائیں گے کام ختم ہو جائے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر جہنم کے اندر ڈال دیا گیا تو آدمی کو جہنم کے اندر رہنا ہے، وہاں سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ موت آئے گی اور نہ عذاب کم ہوگا۔ یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کفر کی بنیاد پر۔ دوسری دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ کا فرمان والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور تکبر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار مطلب کفر کرنا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں وہ جہنم والے ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا یعنی قرآن کا انکار کرنا، حدیثوں کا انکار کرنا، ان میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، اس کے مطابق ان چیزوں کا انکار کر دینا، یہ انسان کو جہنمی بناتا ہے اور اس بنیاد پر وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 کی دلیلیں چل رہی ہے، کفر اور شرک۔ نمبر 3، دلیل نمبر 3 صحیح بخاری حدیث نمبر 6544، کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا
اور जन्नतियों को जन्नत में डाल दिया जाएगा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐलान करने वाले से ये ऐलान करवाएगा, ए जन्नतियों अब मौत आने वाली नहीं, ए जहन्नमियों अब मौत आने वाली नहीं। यानी सोचिए जन्नत की खुशी कितनी बढ़ जाएगी जन्नतियों की कि अब यहां तो मौत ही नहीं है, खात्मा ही नहीं है, और जहन्नमियों के ऊपर अजाब कितना बढ़ जाएगा, जहन्नमियों पर तकलीफ कितनी बढ़ जाएगी कि रब्बुल आलमीन की तरफ से कल रोजे कयामत फैसले के बाद जन्नत जहन्नम के बाद एक ऐलान होगा, ए जन्नतियों अब मौत आने वाली नहीं, ए जहन्नमियों अब मौत आने वाली नहीं। यानी तुम्हें इसी के अंदर रहना है, हमेशा यहीं पर रहना है, अब मौत आने वाली नहीं, मतलब तुम्हारा खात्मा होने वाला नहीं है। आखिरी दलील नंबर 4 सूरह मायदा आयत नंबर 72, जिसमें अल्लाह ने स्पेशली शिर्क का जिक्र किया है। वैसे तो ढेरों आयतें हैं कुफ्र और शिर्क से जहन्नम की, पर मैंने सिर्फ शॉर्ट में बातें रखी हैं ताकि कुछ दलीलें भी आपको याद रह गई तो बात समझाना आपको आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का फरमान, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। यकीनन वो इंसान जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो अल्लाह ने ऐसे इंसान पर जन्नत को हराम कर दिया है और जहन्नम को उसका ठिकाना बना दिया है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होता। यानी अल्लाह ताला इस आयत के अंदर शिर्क पर जहन्नम की वईद देते हुए इरशाद फरमा रहा है कि यकीनन वो इंसान जो शिर्क करता है अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है, उसका ठिकाना जहन्नम को बना दिया है, और जालिमों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई मददगार नहीं होता है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है ये, जिस ताल्लुक से एक मोमिन को बहुत ज्यादा फिक्र करना चाहिए कि वो हमेशा अपने आप को शिर्क से बचाए, चाहे वो बोलने वाला शिर्क हो, अमल वाला शिर्क हो, दिखाने वाला शिर्क हो, छुपाने वाला शिर्क हो, कोई भी शिर्क की किस्मों जितनी आप पीछे पड़ चुके हैं उससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। नंबर 2, अमल नंबर 2, जानबूझकर दीन पर अमल छोड़ना या कयामत के दिन का इनकार करना। जानबूझकर इस्लाम पर अमल छोड़ना या कयामत के दिन का इनकार करना। आज होते हैं ना हमारे यहां लोग, ताकत है, कुव्वत है, जिस्म है, कर सकते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, हज नहीं करते, माल होते हुए ज़कात नहीं देते, होते जाते दीन से दूरी, होते जाते अमल न करना। और कुछ ऐसे लोग हैं उनकी जिंदगी ऐसा लगता है कि उनको कयामत का यकीन ही नहीं है, कयामत के मुनकिर हैं, मरने के बाद कुछ होगा ही नहीं, हिसाब लिया जाएगा ही नहीं, ना कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला, किसी चीज का डर उन लोगों को नहीं होता है। तो अल्लाह ताला ऐसे अमल को भी जहन्नमियों का अमल बताते हुए इरशाद फरमाता है सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 43 से 47। अल्लाह ताला का फरमान कि कल जब जहन्नमियों से सवाल किया जाएगा, वो लोग जो जहन्नम में डाले जाएंगे, रब्बुल आलमीन जब उनसे सवाल करेगा और सवाल करके अल्लाह ताला की तरफ से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में कौन सा अमल लेकर गया, क्या वजह हुई, क्यों तुम जहन्नम में आए? तो वह जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाजियों में से नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और हम फिजूल बात करने वालों के साथ अपना वक्त जाया किया करते थे। वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और हम कयामत के दिन का इनकार किया करते थे, यहां तक कि मौत आ गई। मौत आ गई, उसी हालत में पड़े रहे, बुढ़ापे में तौबा करेंगे, बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे, बुढ़ापे में दीन लाएंगे। जो हमारे यहाँ सोच है ना, जवानी में अमल नहीं, बुढ़ापे में सारे अमल को छोड़ा जाता है। रब्बुल आलमीन इन लोगों के बारे में कह रहा है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में कौन सी चीज लाई, तो जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, हम मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे, हम वक्त जाया करने वालों के साथ वक्त जाया करते थे, और हम कयामत के दिन का इनकार करते थे, यहां तक कि मौत आ गई। हम समझ ना पाए, हमें वक्त ना मिला, हम सोच भी ना पाए, तौबा इस्तगफार ना कर पाए, अपने अमल को बेहतर ना बना पाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हम पर अजाब आ गया, अल्लाह ताला हमसे नाराज हो गया, और रब्बुल आलमीन ने हमारा फैसला जहन्नम के लिए कर दिया। सोचिए, जानबूझकर अमल छोड़ते हैं, ताकत होते हुए अमल नहीं करते, दीन पर अमल के लिए बुढ़ापे का इंतजार करते,
دین پر عمل کے لیے ایسا انتظار کرتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کو کچھ اعلان کر کے بولے گا تب یہ عمل کریں گے. کیا ہوگا انجام ایسے لوگوں کا؟ کیا ہوگا انجام اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کیا پیش کرو گے رب العالمین کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میں انتظار کر رہا تھا اور میری جوانی میں موت آ گئی, اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا, اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اچانک موت ہو گئی اور میں تو بڑھاپے میں توبہ کا انتظار کر رہا تھا. ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. عمل نمبر 3, نفاق. منافق یا نفاق, چاہے جو ورڈ آپ لکھیں. منافق مطلب عمل کرنے والا اور نفاق مطلب عمل, نفاق کا عمل. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 68, اللہ تعالیٰ کا فرمان, وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے بھی اور منافق عورتوں سے بھی اور کفار سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم دے گا. یہی ان کا ٹھکانہ ہے. اللہ کی لعنت ہے ان پر اور دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی عذاب کی وعید نفاق کے اوپر دی ہے. دل میں کفر, منہ پر نفاق. دل میں کفر, سامنے ایمان. دل میں کافروں سے محبت اور سامنے مسلمانوں سے اظہار کرنا. دل میں ان کے لیے فائدے رکھنا اور جاسوسیاں کرنا اور منہ پر آ کر اسلام کا نام لینا. ایسا منافق رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں سے. دیکھیے ورڈ بھی اللہ تعالیٰ کیا یوز کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کنفیوژن نہیں, سوچنا مت, معافی کی طلب مت رکھ لینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے, منافق عورتوں سے اور کفار سے جہنم کی آگ کا. یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, یہ ان کا ٹھکانہ ہے. اللہ کی لعنت ہے ان پر اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. نفاق بہت بڑا گناہ ہے. نفاق بہت برا عمل ہے. نفاق اپنوں کو دھوکہ دینا ہے. نفاق اسلام کو گرانے کی سازش ہے. نفاق دوسروں سے عزت تلاش کرنا ہے. اور جبکہ ایک مومن صرف اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, کیونکہ اس کے سوا نہ کوئی عطا کرنے والا نہ کوئی دینے والا ہے. اور اسے ایک آیت کے اندر رب العالمین نے کئی عذاب منافقوں کے لیے بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے, منافق عورتوں سے, کفار سے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. یہ ان کا ٹھکانہ ہے, ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے. چار چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر ذکر کر کے نفاق کا گناہ بتا دیا کہ یہ تو ان کا ٹھکانہ بھی رہے گا, ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. یعنی ایک مومن کو ہمیشہ اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرنا چاہیے, ہر قسم کے نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے. نمبر 4, تکبر, ایگو, ایٹیٹیوڈ, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, لوگوں کو حقیر جاننا. تکبر کی آپ جو چاہے تعریف اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں. تکبر یہ عمل جو انسان کو جہنمی بناتا ہے. میرے کپڑے زیادہ اچھے, میرا گھر زیادہ اچھا, میرے گھر پر مجھے اکڑ تکبر, کپڑوں پہ اکڑ تکبر, جسم پر اکڑ تکبر, خوبصورتی پر اکڑ تکبر, علم پر اکڑ تکبر, عبادت پر اکڑ تکبر. کسی بھی عمل میں اگر تیرے اندر یہ تکبر ہے کہ تیرے پاس سب سے زیادہ ہے, باقی سب حقیر ہے, کسی کو پتا نہیں ہے, تو اسے تکبر کہا جاتا ہے. حق کو چھپانا, باطل کی بات کرنا, یہ تکبر ہے. رب العالمین نے اس تکبر سے ایک مومن کو روکا ہے. ارشاد فرمایا سورہ اعراف اسی آیت نمبر 36 کے اندر رب العالمین نے تکبر کا بھی ذکر کیا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, جو پیچھے میں آیت آپ کو بتا چکا ہوں کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور تکبر کیا. تکبر جن کے اندر پایا جاتا ہے, کبر جن کے اندر پایا جاتا ہے, اس کی دوسری دلیل بھی آپ لکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی بتایا ہے. اور اس کی دوسری دلیل بھی آپ لکھ لیجئے, صحیح مسلم حدیث نمبر 91, صحیح مسلم حدیث نمبر 91, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر, کہ اگر کسی دل کے اندر ذرے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, جا ہی نہیں سکتا. تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تکبر کرنے والے کے لیے جنت نہیں ہے. تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا.
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ایسے انسان پر نازل ہوگی جو دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے. ہم لوگ کرتے ہیں نا، میں نے کیا، میں نے بنایا، میں زیادہ جانتا ہوں، میں علم والا ہوں، میں اچھا پڑھتا ہوں، میں اچھی نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے اللہ مجھے علم دے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ میری زبان میں طاقت دے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے گھر دیا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے دکان دی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اولاد دی. میں اللہ تعالیٰ میں کو پسند نہیں کرتا. اور یہی وہ میں ہے جس نے ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا، ابلیس کو کہا، حضرت آدم کو بنایا اور ابلیس سے کہا سجدہ کر. اس نے کیا کہا تھا؟ انا میں خیر من، میں اس سے بیسٹ ہوں، اچھا ہوں، سپیریئر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. میں اسے لے ڈوبا، اس میں نے اسے ڈبا دیا، اور میں نے اسے رجیم اور مردود بنا دیا، اور اس میں نے اسے جہنم تک کا عذاب دے دیا، ہمیشگی کی اللہ کی ناراضگی دے دی. یہ میں بہت بری چیز ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے. علم سیکھنا بند، دین سیکھنا بند، عمل کرنا بند. ہر چیز جس دن میں آتا ہے اس دن سے ہر چیز بند ہو جاتی ہے. اس لیے اس میں سے اپنے آپ کو بہت بچائیے، کیونکہ یہ آدمی کو جہنم تک لے کر جاتی ہے. نمبر 5، سنت کی مخالفت کرنا. سنت کی مخالفت. سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی زندگی، آپ کی دی ہوئی تعلیمات، آپ کی بتائی گئی باتیں، جو آپ نے حلال دیا، جس سے آپ نے حرام کیا، وہ تمام چیزیں، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کی تقریر کو سنت کہا جاتا ہے. سنت کی مخالفت انسان کو جہنمی بنا سکتی ہے. اب آپ صرف اس ورڈ پر غور کریں، اگر سنت کی مخالفت، اور پھر اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں لوگ کیا بولتے، سنت ہی تو ہے. سنت جان کے لوگ عمل کرنا چھوڑتے. سنت تو ہے، داڑھی رکھنا سنت تو ہے، یہ عمل کرنا سنت تو ہے، سنت جان کر عمل چھوڑتے ہیں. سوچئے یہ کتنے بڑے گنہگار ہیں. مطلب ان کی نظر میں سنت حقیر ہے، ان کی نظر میں اللہ کے نبی کا عمل حقیر ہے، ان کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دے وہ چھوٹی چیز ہے. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں. دلیل سورہ فرقان آیت نمبر 63، اللہ رب العالمین کا فرمان، فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یقیناً وہ لوگ جو آپ کے عمل، آپ کے قول یا آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان پر فتنے ڈال دے یا دردناک عذاب دے دے. اور دردناک عذاب کیا ہے؟ جہنم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے قول کی، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ اللہ انہیں فتنے دے سکتا ہے اور انہیں دردناک عذاب دے سکتا ہے. سنت کی مخالفت جہنم تک لے جا سکتی ہے. سنت کی مخالفت جہنم ٹھکانہ بنا سکتی ہے. یہاں تک کہ صحیح بخاری مسلم کی صرف وہ روایت آپ اگر سن لیں، پہلے میں آپ کو لکھوا بھی چکا ہوں توحید کے باب کے اندر، اتباع سنت کے باب کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. کھلی دلیل ہے. سنت کی مخالفت جہنمی بناتی ہے. کہا آپ کا انکار کس نے کیا؟ کہا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنتی ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنمی ہو گیا. سنت کو چھوٹا مت سمجھو، سنت کو حقیر چیز مت سمجھو، سنت کو سنت جان کر مت چھوڑو. فرض کو اہمیت دیں اور سنت کو چھوڑ دیں، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے. مومن ہر عمل کو اگر اللہ کے نبی نے کر لیا تو وہ تو بہت محبت کے ساتھ ادا کرتا ہے. یہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے، ایک مسلمان کا کردار ہوتا ہے، ایک مسلمان کی زندگی ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیتا ہے. نمبر 6، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا. اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا، جیسے آج ہمارے یہاں چلتا ہے نا، دے دنادن اسٹیٹس پر حدیثیں لگا رہے ہیں، واٹس ایپ میسیجز میں ڈال رہے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان. یہ تو اللہ کے نبی کے فرمان کا تو یقیناً گناہ ہے ہی، پر ہمارے یہاں کتنے اقوال ہیں حضرت علی کے نام سے، صحابہ کرام کے نام سے، اہل بیت کے نام سے، نہ جانے کتنے اقوال لوگ اسٹیٹس ڈی پی پر لگاتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. پتہ بھی نہیں کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں، معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں فرمایا. پر یہی چیز اگر اللہ کے نبی کے ساتھ کی جائے کہ آپ کوئی حدیث، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، اور آپ نے بول دیا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ اپنے آپ کو جہنمی بنا سکتے ہو. یہ بہت بڑا عمل ہے. اس لیے میسج کو فارورڈ کرنے کے پہلے، باتوں کو آگے بڑھانے کے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے. ہر اچھی بات صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے.
दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 7। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला तकदिबू अलैया फइन्नहु मन कदब अलैया यलिजिन नार। तुम मुझ पर झूठ मत बोलो, जो मुझ पर झूठ बोलेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। तुम मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बोलेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। खुली बात। कितना आसान लगता है ना हमको मैसेज को फॉरवर्ड कर देना। सोचिए, एक नेकी की ही बात क्यों ना हो, अगर आपको पता नहीं है कि अल्लाह के नबी ने कहा नहीं कहा, तहकीक करो, पूछो, चेक करो। पर अगर नजर आ जाए कि नहीं साहब ये हदीस पता नहीं सही है कि नहीं है, मत भेजो, क्योंकि आप अच्छे अमल के लिए भेज रहे हो, सवाब के लिए भेज रहे हो, पर आपका वो अमल, आपका वो काम, आपका वो फेल आपको गुनहगार बना सकता है, आपको जहन्नमी बना सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोलना जहन्नमी बनाने का एक जरिया बन सकता है। नंबर 7, किसी को कत्ल करना, मर्डर करना, कत्ल कर देना किसी का। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 93, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। अगर तुम में से कोई इंसान किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर देगा तो उसका ठिकाना जहन्नम है और वो हमेशा उसके अंदर रहेगा। जानबूझकर अगर किसी मोमिन को कत्ल कर देगा तो उसका ठिकाना जहन्नम है और वो उसमें हमेशा रहेगा। और इसी तरीके से मोमिन के अलावा अगर किसी बेगुनाह को मार दिया, बिना सजा के मार दिया, भाई अगर किसी ने गलती भी की है तो उसकी सजा उसे हुकूमत देगी, उसकी सजा उसे कानून देगा। आप अगर किसी को, इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी निजाम है, शरीयत है, और उसके अंदर आप फैसले कर रहे हैं या आप अपने लड़ाई झगड़ों के अंदर किसी को कत्ल कर रहे हैं, तो अपने आप को जहन्नमी बना रहे हैं। जहन्नम है ऐसे इंसान का ठिकाना, अजाब है ऐसे इंसान के लिए जो किसी को कत्ल करता है। उसके बाद नंबर 8, सूद, इंटरेस्ट, हराम का कारोबार। सूद, इंटरेस्ट का कारोबार जिस पे आज सारी दुनिया डिपेंड होकर रह गई है। लोन, हर चीज पर लोन, मकान, दुकान, कारोबार, शादी, ज्वेलरी, एजुकेशन, गाड़ी, बंगला, हर चीज के लिए लोन की जिंदगी, हर चीज इंसान ने लोन पर ले रखी है। क्या समझते हैं आप इसको? छोटा गुनाह है, छोटी सी बात है। अगर आप सूद की आयतों को कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर तकरीबन 270 के बाद की आयतों को आप पढ़ें जहां पर सूद का जिक्र है, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम ने सूद को कितना शदीद गुनाह बताया है। सूद पर दुनिया की सजाएं हैं, आखिरत की सजाएं हैं, अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब है, दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। और अगर यकीन ना हो तो उठाकर देख लो, आज इस लॉकडाउन के अंदर सिर्फ 6 महीने कारोबार बंद हुए, कितने लोगों की गाड़ियां सीज हो रही है, कितने लोगों के मकान सीज हो रहे हैं, इज्जतें नीलाम हो रही है इस वजह से क्योंकि उन्होंने सूद को अपनी जिंदगी बनाया था, इंटरेस्ट को अपनी जिंदगी बनाया था। और नहीं तो पूछिए उन जिन लोगों से जाकर जिनकी जिंदगी के अंदर लोन और सूद नहीं पाया जाता, इस तकलीफ के दौर में भी वो लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? किसी को देना नहीं है, किसी का कर्जा नहीं है सर पर, और ये जरूरतें हमने बढ़ाई है। वरना अल्लाह ताला कभी किसी इंसान को मजबूर नहीं करता कि उसे हराम की तरफ जाना पड़े। अल्लाह ताला असबाब देता है, अल्लाह ताला ताकतें देता है। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि खुद की 4 व्हीलर लेकर आना, बड़ा बंगला बनाकर आना। पर सूदी कारोबार के अंदर इतने मुलव्विस हो गए हम लोग कि अब अगर कोई सूद के खिलाफ बोले तो बुरा नजर आता है, सूद के खिलाफ बात करे तो बुरा नजर आता है। कई इलाके में अपने शहर के अंदर ऐसे जानता हूं कि वहां पर सूद के खिलाफ तकरीर उलमा को करने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सूद के इतने आदी हैं। क्या समझते हैं आप सूद को? बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह बकरा आयत नंबर 275 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे सूद के बयान के बाद कहा, वमन आदा फउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून। अगर ये लोग दोबारा सूद के अंदर लौटेंगे, नहीं, अब अल्लाह ने हराम कर दिया है, अल्लाह ने मना कर दिया है, उसके बाद भी अगर ये सूद के अंदर लौटेंगे तो ये जहन्नमी है और हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे। सूद बहुत बड़ा गुनाह है, इज्जतें तबाह कर देता है, ये रिश्ते तोड़ देता है, ये खुदकुशियां लोग कर लेते हैं, अपनी जिंदगियों को खत्म कर लेते हैं, कारोबार को बर्बाद कर लेते हैं,
کاروبار کی برکتیں ختم کر لیتے ہیں. یہ نتیجہ ہے اس سودی زندگی کو گزارنے کا. یہ سود انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر حال میں، ہر وقت، ہر کیفیت، ہر تکلیف کے اندر اس سود سے توبہ کر کے رکھیے کہ کچھ بھی ہو جائے کاروبار سود پر نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے گھر سود پر نہیں لوں گا. جب اللہ جتنی طاقت دے گا حلال کی دے گا تبھی لوں گا، حرام کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا. چاہے 20 سال بعد مکان خریدنا پڑے 20 سال بعد خریدوں گا، پر میں لون کے اوپر کام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ آپ کو برباد کرتا ہے. یہ دیمک ہے جو آپ کے کاروبار کی وجہ سے، آپ کے اس لون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے حلال کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے. رب العالمین کا عذاب ایسے لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے. اپنے آپ کو سود سے بچائیے کیونکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نمبر 9، حرام طریقے سے کسی کا مال کھانا. حرام طریقے سے کسی کا مال کھانا، جس پہ 2 دلیلیں آپ لکھ لیں. سورہ نساء آیت نمبر 10 اور سورہ نساء آیت نمبر 29، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. حرام مال کھانا، حرام طریقے سے کسی کا مال کھانا، جس کی ایک مثال آپ لکھ لیں. ایک آدمی مثال کے طور پر گاڑی بیچتا ہے. اب آپ کو اسلام نے حکم دیا کہ جب آپ بیچو تو اپنے پروڈکٹ کی اچھائی برائی دونوں کلیئر کر دو. ایکسیڈنٹ گاڑی ہے پر کسی کو بتاتے نہیں، ریپینٹ ہے پر کسی کو بتاتے نہیں، بیچ دیتے، بعد میں پتا چلتا. آپ سوچئے ذرا سا پروفٹ آپ لے کر کہاں جائیں گے؟ جہنم. یہ باطل ہے، یہ حرام ہے. حرام طریقے سے کسی کا مال کھانا. بہن بیٹیوں کے حصے دبا کر لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی دکان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، کسی کے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، کرائے پر دیا تھا کسی نے آپ کے باپ دادا کو اور نسلوں سے اس زمین پر قبضے کر کے بیٹھے ہیں. یہ حرام طریقے سے مال کھانا ہے. اور اس کے بعد مولوی صاحب کو بولتے ہیں مولوی صاحب ایسا لگتا ہے ہم پہ اثر ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر سکون ہی نہیں رہتا، اور پتا کرو کہ وجہ کیا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ تو 50 سال سے ایک زمین پر قبضے کر کے بیٹھے ہیں، مالک پریشان ہے اور یہ اسے دینے کو تیار نہیں ہے، اور اگر بولتا ہے خالی کرنے کے لیے تو بھی اس سے پیسہ مانگا جاتا ہے. حرام مال کھا کر کہاں جاؤ گے؟ حرام مال لے کر کہاں جاؤ گے؟ یہ حرام تجارت اور بزنس کر کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان حرام کھائے اس سے بہتر ہے اپنے آپ کو آگ سے جلا لے. کیونکہ جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس سے گوشت بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، جسم بنتا ہے. آپ توبہ کر بھی لو، کیا خون کو الگ کر پاؤ گے؟ کیا گوشت کو الگ کر پاؤ گے؟ حلال حرام کو الگ الگ کر پاؤ گے؟ اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچاؤ، کیونکہ حرام کھانا بہت بڑا گناہ ہے. حرام مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے مال کو حرام طریقے سے کھانا گناہ ہے، اور رب العالمین حرام طریقے سے مال کھانے کو کبھی پسند نہیں کرتا. اللہ نے موقع دیا تو تجارت کے لیے جو میں نے آپ کو کہا اس پر میں ایک بیان کروں گا، اس میں اس چیز کا ذکر انشاءاللہ اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ. نمبر 10، تصویریں بنانا. تصویریں بنانا یہ بھی بہت بڑے عذاب کی وجہ ہے. تصویریں بنانا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5950، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. قیامت کے دن سب سے شدید عذاب اللہ رب العالمین جس قوم کو دے گا وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں. تصویر بنانے والوں کو کل روز قیامت سب سے زیادہ شدید عذاب دیا جائے گا. رب العالمین ایسے لوگوں کو بڑا شدید عذاب دے گا جو تصویریں بناتے ہیں، تصویریں بنانے کا کام کرتے ہیں. اب اس کے اندر اگرچہ اختلاف ہے کہ موبائل سے لی گئی تصویریں کیا اس کے اندر شامل ہے، کچھ علماء کرام نے اس کو شامل نہیں کیا ہے، پر زیادہ راجح بات یہی ہے کہ بلا ضرورت کے موبائل سے بھی فوٹوگرافی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی انسان فوٹوگرافی کا ہی عمل کر رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے، مجسمے بنا رہا ہے، پورٹریٹ بنا رہا ہے، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے، جہنمیوں کا عمل کر رہا ہے. اسے اپنے آپ کو اس عمل سے بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند نہیں کرتا ہے. عمل نمبر 11، عریانیت، فحاشی، بے پردگی. عورتوں میں پایا جانے والا ایک بہت بڑا عمل، اور یہ عمل جہنم تک لے جانے والا ہے، جسے بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے. ہمارے بہت ہلکا سمجھتی ہیں عورتیں، کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو ٹھیک، کوئی اہمیت نہیں پردوں کی، کپڑوں کی.
کچھ بھی پہن کر گھومو، کوئی دقت والی بات نہیں. پردہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے، آنکھوں کی شرم ہونا چاہیے. نہ جانے کون سا اصول ہے جو ان کو دیا گیا ہے، شریعت نے تو یہ اصول نہیں دیا. سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1326، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو طرح کے جہنمی آنے والے ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے. ان میں سے ایک کون؟ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت. دو طرح کے جہنمی میں نے دیکھے نہیں. ان میں سے ایک جہنمی کون؟ ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہیں گی، ٹائٹ لباس، لیکن چھوٹے کرتے، لانگ کٹ، جو آج ہمارے یہاں بالکل فیشن ہے، روپٹے نہ اوڑھنا، اسے کوئی برائی نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہیں گی، اتنا ٹائٹ لباس یا اتنا پتلا لباس پہنیں گی کہ پہننا نہ پہننا ایک برابر ہوگا. یہ عورتیں سروں کے اوپر جوڑے ایسے بنائیں گی جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، یعنی سر کے بالکل اوپر، سر کے پیچھے جوڑا ہو تو مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مذائقہ نہیں ہے، پر سروں کے اوپر جوڑے بنائیں گی، یعنی دور سے ہائی لائٹ نظر آئیں گی الگ سے کہ ان کے سروں پر جوڑے بنے ہیں. ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہن کر برہنہ ہوں گی، سروں پر جوڑے ایسے بنائیں گی جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ممیلات مائلات، خود بھی لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جبکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک آتی ہے. یعنی کوئی آدمی جنت سے اگر 70 سال سفر کرے گا وہاں تک اس کی خوشبو آتی ہے. ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. اتنا شدید عذاب اس عورت کو جہنم کے اندر دیا جائے گا. ایسی عورت کو جہنمی بتایا ہے. نکلیے سماج کے اندر، آئیے اپنے شادی بیاہ کے اندر، اپنے پروگرامز فنکشن کے اندر، اور اس کے بعد دیکھیے تو ان جہنمی عورتوں کا ایک مجمع نظر آتا ہے. ایسے کپڑے کہ پہننا نہ پہننا ایک برابر، چست لباس، باریک کپڑے، اور آج کل تو ایک عجیب سا عذاب مسلمان عورتوں کے اندر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی خواتین کو محفوظ کر دے اس سے کہ برقعے تک کو فیشن بنا ڈالا. ٹائٹ برقعے، انتہائی زیادہ چست برقعے کہ اس برقعے کے اوپر بھی ایک برقع پہننے کی ضرورت نظر آئے. یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ اسلامی پردہ نہیں، یہ اسلام کا پردہ نہیں. پردہ وہ جو آپ کی عزت کی حفاظت کرے، پردہ وہ کہ جسے دیکھ کر لوگ آپ کی عزت کریں. اس پردے کا شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے. اور اگر حدیث کے الفاظ پر آپ غور کریں تو ایسا نظر آتا ہے کہ کلیئر جو آج لباس چل رہا ہے اس کے لیے اسپیشلی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی اوپن نظر آئیں گی، برہنہ نظر آئیں گی. غور کیجئے، یہ جہنمی عورتیں ہیں، یہ جہنم تک لے جانے والا عمل ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے. نمبر 12، جانوروں کو ستانے والے، بلا ضرورت، بلا وجہ جانوروں کو ستانے والے، ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. مشکات کتاب کا حدیث کا نام ہے مشکات، حدیث نمبر 688. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت فیہا امرأۃ من بنی اسرائیل تعذب فی حرۃ لہا ربتھا. میں نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا بنی اسرائیل کی کہ اسے جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے ایک بلی کی وجہ سے. اس نے اس بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا، نہ کھانا دیتی تھی نہ پانی دیتی تھی، اسے چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ خود سے جا کر کھا لے. بھوکا پیاسا رکھا اس جانور کو. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنمی بنا دیا. جانوروں تک کو تکلیف دینا اسلام میں حرام ہے. تکلیف دینا، جانوروں کو مارنا، انہیں جلانا، نہ جانے کیا کیا شوق ہمارے یہاں لوگ پال کے بیٹھے ہیں اور جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ شریعت نے جن جانوروں کو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ انہیں اچھے طریقے سے ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد استعمال کرتے ہیں. پر وہ جانور جنہیں آپ پالتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے ہیں، باہر ہے، جانور کوئی بھی ہو، اگر کسی کے اندر جان ہے تو آپ کو اس کی عزت کرنا پڑے گی، جتنا ہو سکے اس کی خدمت کرنا پڑے گی، جتنا ہو سکے اس کو جو آپ دے سکتے ہیں عطا کر سکتے ہیں اس کی مدد کرنا ہوگی. اس پر ثواب بھی ہے
اور نہ کرنے پر گناہ بھی ہے. ایسا گناہ کہ ایک عورت نے ایک بلی کو، بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو پالا، اسے باندھ کر رکھ دیا، کھانا پانی نہیں دیتی تھی، اسی حالت کے اندر بلی مر گئی. اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنمی بنا دیا. یہ بہت برا عمل ہے، اس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے. عمل نمبر 13، علم کے اوپر تکبر کرنا یا علم حاصل کر کے لوگوں سے بحث کرنا اپنا مقصد بنانا. علم کا مقصد، یا تو ہیڈنگ آپ لکھ لیں، علم کا مقصد دنیا بنانا، ایسا لکھ لیں آپ تو زیادہ آسان رہے گا. علم کا مقصد دنیا بنانا. بھئی علم ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ دین ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ تاکہ ہم اچھے عمل کریں، عمل کر کے لوگوں کو سکھائیں، سمجھائیں، دین پر لائیں، شریعت پر لائیں، اپنی آخرت بنائیں، اپنی جنت بنائیں. یہ آپ کا مقصد یہ ہے. کیا بولتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیا تقریر کرتے ہیں، ان کی باتوں سے تو آدمی کنونس ہو جاتا ہے. ان جیسا تو کوئی دوسرا لگتا ہی نہیں ہے. اگر یہ تعریفیں سننا آپ کا مقصد ہے، اس کا مطلب آپ کا مقصد دنیا ہے. اور ایسے انسان کو آخرت میں بدلہ نہیں، آخرت میں جہنم ہے. علم کا مقصد دنیا بنانا یا علم پر تکبر کرنا، اپنے آپ کی بڑائی کرنا، اس عمل کی بنیاد پر انسان جہنمی ہو جاتا ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3664، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، تم میں سے کسی نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس سے مقصد ہے اللہ کی رضا، پر وہ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دنیا کا فائدہ مل جائے، ایسے انسان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. وہ علم جس کو حاصل کرنے کا مقصد ہے اللہ کی رضا، اگر کوئی انسان اس علم کو دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. مطلب جنت نہیں پائے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم. اس کا ٹھکانہ جہنم. دوسری حدیثوں کے اندر ڈیٹیل سے موجود ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں گھسیٹ کر جس آدمی کو ڈالا جائے گا، اس میں ایک عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ارے کیا کر کے آئے؟ کہا اللہ بہت علم سیکھا، بہت سکھایا، بہت سنایا، بہت بتایا، بڑا نام کمایا، بہت لوگ علم بولتے تھے. کہا تو نے اس لیے کیا کیونکہ دنیا میں تیرا نام اور وہ مل گیا تجھے، اب جہنم میں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. علم جو ہے نا، یہ امانت ہے اللہ کی، پہنچانا لوگوں کو، بتانا لوگوں کو، اور اس علم پر تکبر نہ کرنا، اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا، بڑا نہیں سمجھنا. اس علم کا مقصد دنیا کمانا نہیں رکھنا، ورنہ یہ علم آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. نمبر 14، سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا. میں دیکھیے بہت شارٹ میں بات کر رہا ہوں، بہت شارٹ کے اندر ایک ایک دلیل پر بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ ایک ایک پوائنٹ ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں لمبی بات کرنا چاہیے اور لمبی باتیں ہونا چاہیے. پر میرا مقصد ہے آپ کو کم وقت میں زیادہ باتیں دینا، اس لیے میں شارٹ میں صرف ایک ایک دلیل پر بات کر رہا ہوں. سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2065، الذی یشرب فی آنیۃ الذھب والفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم. تم میں سے اگر کوئی انسان سونے چاندی کے برتن میں پی رہا ہے، اور کھانے کا بھی ذکر دوسری حدیثوں میں ہے، یعنی سونے کے برتن، چاندی کے برتنوں کا استعمال کر رہا ہے کھانے پینے کے لیے، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے. اگر تم میں سے کوئی انسان سونے چاندی کے برتن میں پی رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے، مطلب جہنمی ہے وہ. سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال ایک انسان کو جہنمی بنا سکتا ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس سلسلے کے اندر سوچنا چاہیے، رکنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 15، سایہ دینے والے جھاڑوں کو کاٹنا. ایسے جھاڑ جو لوگوں کو سایہ دیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس سے لوگ پھل حاصل کرتے ہیں، اس سے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، ایسے درختوں کو کاٹنا بلا ضرورت کے. بھائی ٹھیک ہے، ضرورت ہے، کہیں بہت مجبوری پڑ جائے، ایک بات الگ ہے، پر بلا ضرورت کے سایہ دار درختوں کو کاٹ رہے ہیں تو آپ جہنم کا ٹھکانہ بن جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. صحیح الجامع حدیث نمبر 6352، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یخدعون الصدر یصیبون فی النار، یقیناً وہ لوگ جو سایہ دینے والے جھاڑ کاٹتے ہیں وہ جہنمی ہیں. یقیناً وہ لوگ جو سایہ دار درختوں کو کاٹتے ہیں وہ جہنمی ہیں. سایہ دار درختوں کو کاٹنا، آج درختوں کی اہمیت آپ جانتے ہیں.
درختوں کے فائدے آپ جانتے ہیں، درختوں کے انعامات آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد عمل نمبر 16، مال جمع کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ مال جمع کرنا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، عمل نمبر 16۔ کئی لوگوں کا شوق ہوتا ہے صرف مال جمع کرنا، مال جمع کرنا، مال جمع کرنا، خرچ نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، کبھی اس میں نہ بندوں کا حق ادا کرتے، نہ اللہ نے جو فرض کیا وہ حق ادا کرتے۔ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو خود کو پڑھنی ہے، سورہ تکاثر اور سورہ حمزہ، یہ دو صورتیں آپ پڑھیے گا، ان دونوں میں اللہ نے مال کا ذکر کیا ہے اور مال کی بنیاد پر جہنم کا ذکر کیا ہے۔ سورہ تکاثر اور سورہ حمزہ، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ انسان جو مال جمع کرتا ہے، اسی کے اندر رہتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، ایسا انسان جہنمی ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ بعض دوسری آیتوں کے اندر تو یہاں تک کہا گیا کہ اس کا وہ مال جو وہ جمع کرتا ہے نا، سونا چاندی جو وہ جمع کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی کو جلوا کر اور اسے جہنم کے اندر داغا جائے گا اس سے کہ ہذا ما کنزتم، یہ تیرا وہ مال ہے جو تو دنیا کے اندر جمع کیا کرتا تھا۔ اس لیے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، بے سہاراؤں کی مدد کرو، فقیروں کی مدد کرو، انہیں عطا کرو، انہیں دو، تو رب العالمین اس سے خوش ہوگا اور تمہیں عذاب سے بچا لے گا۔ عمل نمبر 17، آخری عمل، خودکشی کرنا۔ خودکشی کرنا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5778، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو اس کا عذاب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ویسے ہی اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر تم میں سے کوئی انسان اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو جیسے وہ قتل کر رہا ہے ویسے ہی قتل کر کے وہ جہنم کے اندر اسی عذاب کے اندر رہے گا اور اسی عذاب کے اندر رب العالمین اسے رکھے گا۔ خودکشی کرنا ذرا سی باتوں پر آج ہمارے لوگ کر لیتے نا، قرضہ بڑھ گیا مر گئے، لڑکی نہیں ملی مر گئے، لڑکا نہیں ملا مر گئے، شادی غلط گھر میں ہو گئی زہر پی لیا، فیل ہو گئے زہر پی لیا، ذرا ذرا سی باتوں پر زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں زندگی کی اہمیت پتہ نہیں ہے، عذاب کا ڈر نہیں ہے، جہنم کا ڈر نہیں ہے۔ خودکشی کے اس پوائنٹ کے اندر ایک آخری بات آپ اور لکھ لیں، ایک تو ہوتی ہے وہ خودکشی کہ آدمی کوئی چیز استعمال کرے اور فوراً مر جائے، ایک ہوتی ہے وہ خودکشی ایسی چیز کھائیں جس پر لکھا ہو کہ کھانے سے کینسر ہوتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو ضرور پڑھنا، سیکھنا، اور ان لوگوں کو جو یہ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں بیڑی سگریٹ تمباکو والے جو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، اس میں گناہ کیا ہے، انہیں ضرور یہ دلیل بتانا آپ انشاءاللہ۔ خودکشی ایک ہوتی ہے کہ انسان کرے اور فوراً مر جائے، ایک وہ عمل کہ کرے پر اس سے مرے گا کب یہ کنفرم نہ ہو، پر مرے گا ضرور، بیمار ہوگا، اسے ہو سکتا ہے ہوگا۔ ایسی چیزوں کو استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو۔ ایسی چیزوں کو کھانا جس سے کینسر ہو سکتا ہے، اور آپ اپنے سامنے ہزاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے چہرے کٹے ہوتے ہیں، جن کے گردنوں کے آپریشن ہوتے ہیں، جن کے اندر گٹھانیں ہو جاتی ہیں اس بیماری کی وجہ سے کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سے نشے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ نہیں ہے؟ یہ خودکشی ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے کوئی ایسی چیز استعمال کی جس سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، اور اس بیماری سے آپ مر گئے، تو ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ خودکشی کرنے والا، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ خودکشی کرنے والا، پر عذاب دونوں کے لیے ایک ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر عذاب دے گا۔ بہت سوچنا، بہت سمجھنا، اس کے بعد کسی نشے کو استعمال کرنا۔ یہ نشہ بربادی ہے تمہارے لیے، یہ نشہ بربادی ہے تمہارے بچوں کے لیے، یہ نشہ بربادی ہے پیسوں کی، یہ نشہ بربادی ہے وقت کی، کچھ نہیں رکھا ہے اس کے اندر۔ حرام حرام ہوتا ہے، حلال حلال ہوتا ہے۔ اگر کوئی مولوی، کوئی خود استعمال کرنے والا بیچ کی راہ نکال کر تمہیں مکروہ بتا بھی دے تو اس سے پوچھنا کہ اگر میں اس بیماری میں مر گیا، مجھے اس سے کینسر ہو گیا تو کیا اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا؟ اور پوچھنا وہ بھی مکروہ ہے کیا؟ اس کا بھی عذاب کم ہوگا کیا؟
وہ خود آپ کو جواب دے گا. اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیے. یہ وہ عمل جو میں نے جمع کیے قرآن و حدیث سے کہ جن سے انسان جہنمی ہو سکتا ہے، اور بنیاد میں نے آپ کو بتا دی کہ شرک اور کفر اور نفاق اگر ایسا ہے جو دل کے اندر پایا جاتا ہے اور آدمی توبہ کیے بنا مر جائے تو وہ تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا. پر اس کے علاوہ گناہ والے اللہ کی مشیت پر ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب کے اندر رکھے. یہ اعمال تھے جہنم میں لے جانے والے. کچھ چیزیں بچی ہیں کہ عذاب کیسا ہوگا، عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، کھانے پینے میں ان لوگوں کو کیا دیا جائے گا، بچنے کے طریقے کیا ہیں. انشاءاللہ کل اس کا بیان آپ کے سامنے آئے گا. اللہ رب العالمین مجھے کہنے سننے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.